5ویں محرم سے پانی بند ہے، 8ویں محرم سے پانی ختم ہے، قحط آب ہے، اور 9ویں محرم کو بچے پیاسے ہیں، پیاس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس طرف دشمنوں کی طرف، اس طرف طبل ہے، شیپور ہے، ساز و آوازیں گونج رہی ہیں، اس طرف طبل جھنگ ہے، شیپور جھنگ ہے، ساز و آواز ہے، 30,000 سپاہی ہیں، 30,000 سپاہی ہیں، اس طرف کہ اہل بیت پہ یورش کرے، حملہ کرے، اور شب عاشور اس طرف 72 افراد، چند خواتین، چند بچے اہل بیت کے ساتھ ہیں، جو قیام و قعود میں ہیں، رکوع و سجود میں ہیں، تلاوت قرآن اور نماز میں مصروف ہیں۔ شب عاشور ہے جہاں سب عبادت میں ہیں، شہزادہ قاسم بھی اپنی ماں کے ساتھ ماں کے خیمے میں محو تلاوت ہے، مصروف عبادت ہے، مصروف نماز۔ مادر قاسم ان کی تلاوت سن رہی ہے، ان کی عبادتوں کو دیکھ رہی ہے۔ رات کا ایک حصہ گزرا، شہزادہ عبادت میں، اچانک مادر قاسم کی صدا بلند ہوئی کہ بیٹا قاسم چلو آقا عبداللہ حسین کے خیمے میں۔ آقا نے سب کو بلایا ہے، سب کو آواز دی ہے، چلو قاسم گئے خیمہ آقا عبداللہ حسین میں، سلام کیا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب سب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس رات کے اس حصے میں آقا عبداللہ حسین نے سب کو کیوں بلایا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ خیمہ گاہ کے لیے کوئی خطرہ لاحق ہو چکا ہے، اہل بیت کے لیے کوئی خطرہ ہے، یا آقا کوئی نیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ سب منتظر ہیں کہ آقا عبداللہ حسین کیا فرماتے ہیں۔ آقا عبداللہ حسین کھڑے ہو جاتے ہیں، خطبہ شروع کرتے ہیں، اپنے اصحاب کے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے، جوانان بنی ہاشم کے لیے ان کی تعریف ہوتی ہے۔ خطبے میں فرمایا کہ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي۔ اپنے اصحاب اور اپنے اہل بیت سے خطاب کہ میرے اصحاب، میرے ساتھیوں، تم سے بہتر، باوفاتر اور تم سے نیک تر میں کسی اور کے صحابی کو نہیں جانتا۔ یعنی میرے نزدیک، مجھ حسین کے نزدیک تم ایسے اصحاب ہو کہ سب سے تمام اصحاب میں بہتر ہیں۔ میرے جیسے اصحاب کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی وسیع کو نہیں ملے، نہ بہتر نہ باوفاتر۔ تعریف ہوئی، اہل بیت کی باری آئی، وَلَا أَهْلِ بَيْتٍ أَبَرَّ وَلَا أَوْصَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، لیکن میرے اہل بیت بھی ان سے نیک تر اور ان سے مہربان تر میں کسی اہل بیت کو نہیں جانتا۔ یہ جو میرا گھرانہ ہے، یہ جو میرا اہل بیت کسی نبی کے اہل بیت سے نہیں ہے۔ تعریف ہوئی، لیکن تعریف کے بعد آقا عبداللہ حسین نے سب کو اجازت دی، لیکن میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں، میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تاریکی شب سے استفادہ کرے، رات کی تاریکی کا فائدہ لے، نکل جائیں، میرے اہل بیت میں مردوں کے، جوانوں کے ایک ایک کا ہاتھ تھامے، ساتھی بنا لے کے چلے، رات کی تاریکی میں تاریکی سے استفادہ کریں۔ شب عاشور یادگار ترین رات ہے واقعہ کربلا میں، یادگار ترین، بہت ساری باتیں شب عاشور کی ہیں۔ زہیر کو بلایا، لے گیا دور،
پہاڑوں کو دیکھا، بابا عبداللہ حسین نے زہیر دیکھ رہے پہاڑوں کو، ان پہاڑوں میں دیکھیں کس قدر امن ہے، کس قدر رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، جاؤ ان پہاڑوں میں اپنے آپ کو آزاد کر لو، بچاؤ اپنی جان کو۔ یا بابا عبداللہ حسین سب کو اجازت دے رہے جانے کی کہ جاؤ، سب چراغ بھی گل کر دیا کہ اگر میرا چہرہ دیکھ رہی ہو، اگر شرم مانی ہوتی ہے، چراغ بجھا دے، تاریکی ہے، نکل جاؤ خیمے سے۔ لیکن کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا اس وقت تک کہ بابا عبداللہ حسین ایسی بات کہیں گے۔ ہمیں جمع کیا رات کی تاریکی میں، ہمیں اٹھا کے لایا، کسی کو کوفہ سے، کسی کو مکہ سے، کسی کو مدینہ سے لایا کربلا، ہمیں کہنے کہ چلے جائیں، اور جانے کے لیے بھی، رکنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا بابا عبداللہ حسین نے، کوئی بہانہ نہیں چھوڑا۔ بہانہ کریں گی ہم نے بیعت کی، بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، ہمیں شرم آتی ہے، چراغ بجھا دیتا ہوں، ہم آپ کے اہل بیت کو چھوڑ، اہل بیت کے ہاتھ اٹھا کے لے گئے، چلیں جائیں، تمہارے ذمہ کچھ بھی نہیں، کوئی گناہ نہیں، نکل جاؤ۔ سب نے جانے سے انکار کیا، اپنی اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ سر فہرست آقا عبداللہ حسین کے اس خطبے کے بعد آقا ابوالفضل عباس کھڑے ہو گئے، اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ اس کے بعد یہ کہ بعد دیگر اصحاب نے، جب آقا عبداللہ حسین نے چراغ گل کر دیا، تمام پروانہ شمع آقا عبداللہ حسین، پروانہ یہ شمع امامت رکے رہے۔ آقا عبداللہ حسین نے دیکھا کہ کوئی جا نہیں رہے، سب کو دعا دی، فجزاکم اللہ عنی خیرا، تم سب کو خداوند جزائے خیر دے، لیکن جان لو کہ سب شہید ہو جاؤ گے، تم جا نہیں رہے، میں نے تو کوشش کی تمہیں بھیج دوں کہ نہیں کہے، تو جان لو سب شہید ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے اصحاب میں اور اہل بیت میں خوشی کی لہر دوڑا دی، سب خوشحال ہیں کہ ہمیں شہادت کی خوشخبری دی ہے۔ یہ ایک منزل ہے، ابھی صرف شہادتوں کی خبر سنی کہ سب شہید ہو جائیں گے، خوشیاں منانی شروع ہو گئی، ہیاہو شروع ہے، مبارکبادیاں شروع ہے۔ کربلا میں اصحاب کی، اہل بیت کی، لیکن قاسم بیٹھے ہیں۔ قاسم ابن الحسن کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، تو آپ مجھے سوال کس لیے اٹھا جب کہا سب شہید ہو جائیں گے؟ قاسم 13 سال کے تھے، شاید ایک بہانہ ہو سکتا تھا کہ آپ تو نابالغ ہیں، آپ تو ابھی بچوں میں ہیں، شاید یہی سوچا ہوگا کل تو سارے بالغ افراد، رشید افراد، جوان شہید ہو جائیں گے، میں تو ابھی تک 13 سال کا ہوں، اس لیے شاید پوچھا ہوگا۔ قاسم بیٹھے رہے، آقا عبداللہ حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آقا ان کی طرف نظر کرے تو سوال کرے۔ قاسم کھڑے ہو گئے، آقا عبداللہ حسین نے دیکھا، قاسم نے ان کی طرف دیکھ کر سوال کیا، اپنا سوال دہرا لیا، وَأَنَا فِي مَنْ يُقْتَلْ، کہ مولا کیا میں بھی شہید ہونے والوں میں سے ہوں؟ فَأَشْفَقَ عَلَيْهِ، جب یہ سوال کیا آقا عبداللہ حسین کے چہرے پہ غم کے آثار نمودار ہو گئے، وہ جو مسکراتا ہوا چہرہ تھا اب اس پہ غم کے آثار، لیکن خاموش، جواب نہیں دے رہے۔ پھر خاموشی چھا گئی، قاسم منتظر ہیں، تمام اصحاب منتظر ہیں کہ چاچا اور بھتیجے میں گفتگو کیا ہوتی ہے۔ قاسم نے سوال کیا ہے، اب دیکھیں حسین کیا جواب دے دے، سب منتظر ہیں۔ حسین، آقا عبداللہ حسین نے قامت زیبائے قاسم ابن الحسن پہ نظر کی، قاسم کھڑے ہیں خیمے میں، مسکراتے ہوئے پوچھا حضرت قاسم سے، یا بنیّ کیف الموت عندک، بیٹا بتاؤ کہ موت تیرے نزدیک
کیسی ہے؟ موت کا معنی کیا ہے؟ موت کا مفہوم کیا ہے؟ مرنا کیسا ہے؟ مرنے کو بتاؤ۔ میں نے تو کہہ دیا کہ سب شہید ہو جائیں گے، اب تو نے دوبارہ سوال کیا ہے، اب اپنی موت کے بارے میں شاید زیادہ تحقیق کرنا چاہا ہے، تو بتاؤ کیف الموت عندک، موت کیسی ہے؟ اب قاسم نے فوراً جواب دیا ہے، یا عم احلا من العسل، کہ چاچا مولا شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اب اگر کوئی اور چیز شہد سے زیادہ شیرین ہوتی شاید بتا دیتے، اس وقت تک تو تصور یہی ہے کہ سب سے زیادہ شیرین شادی ہے، فرمائے اس سے زیادہ شیرین ہے، اب نہ معلوم کس قدر شیرین۔ قاسم ابن الحسن نے انتہائی خوبصورت جواب دیا، خوبصورت جواب دی، اصحاب نے داد دی، مرحبا قاسم۔ کیا جواب دیا؟ داد دی، حسین نے اس طرح داد دی، سب نے داد دی، آقا عبداللہ حسین نے بھی داد دی، فرمایا فداک عمک، کہ میں تجھ پہ قربان ہوں۔ کیا جواب دیا؟ سرور کیا مجھے، کیا معرفت ہے، کیا عرفان ہے، کیا بصیرت ہے، کس قدر دین شناسی ہے، کس قدر آخرت شناسی ہے، کس قدر امامت شناسی ہے، کس قدر اتباع امام میں موت کے متمنی ہے۔ اب عبداللہ حسین نے سمجھ لیا کہ قاسم نے معرفت کی کتنی گہرائی سے یہ جواب دیا، فرمایا کہ فداک عمک انک لأحد من یقتل من الرجال معی بعد ان تبلغ ببلاء عظیم۔ قاسم جان لو تو بھی ان میں سے ایک ہے، تم بھی ان میں سے ایک ہو جو میرے ساتھ میرے رکاب میں شہید ہو جائیں گے، مگر ایک بلاء عظیم کے بعد، مصیبت عظمیٰ کے بعد شہید ہوں۔ کربلا کی مصیبت عظیم ہے، جیسا کہ آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، لقد عظمت الرضیہ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام۔ یہ مصیبت عظیم ہے ہستی کے لیے، کائنات کے لیے، مخلوق خدا کے لیے، زمینیوں کے لیے، آسمانیوں کے لیے عظیم ہے۔ اب عبداللہ حسین نے فرمایا تم بھی شہید ہو جائے۔ جب قاسم کو خوشخبری ملی، اصحاب نے اپنی اپنی وفاداری کا اعلان کیا، اس وقت دوسرا منظر پیش کیا۔ اب عبداللہ حسین نے اصحاب اہل بیت سے فرمایا ارفعوا رؤوسکم وانظروا، اب جب یہ مرحلہ ہے سب اپنے سروں کو اٹھاؤ دیکھو۔ اب عبداللہ حسین کربلا کی زمین نہیں دکھا رہے، کچھ اور دکھاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں، تاریخ میں یہ باتیں آئی ہے، ارفعوا رؤوسکم وانظروا، سروں کو اٹھاؤ دیکھو، فجعلوا ينظرون الى مواضعهم ومنازلهم من الجنہ، جب سروں کو اٹھا لیا تو ان کی نگاہیں اب اس عالم میں نہیں، اس عالم میں جنت میں اپنے مقامات دیکھنے لگے۔ اصحاب عبداللہ حسین اس لیے عظیم ہے۔ عبداللہ حسین نے کہا جب تم نے بن دیکھے وفاداری کا اعلان کیا تو میں دکھا دیتا ہوں۔ تم نے جنت نہیں دیکھی، اپنے مقامات نہیں دیکھے، تم نے وفاداری کے اعلان کیا، اپنے امام زمان کے ساتھ وفاداری کے اعلان کیا ہے، تو دیکھ تمہاری جزا دکھا دیتا ہوں، ہمارے مقامات۔ ارفعوا رؤوسکم وانظروا، سروں کو اٹھاؤ دیکھو۔ فجعلوا ينظرون الى مواضعهم ومنازلهم في الجنہ، جنت میں اپنے اپنے مقامات کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وهو يقول، اب عبداللہ حسین تبصرہ بھی کرتے ہیں، تبصرہ بھی کہ وہ یقول لهم هذا منزل یا فلان، یہ تمہاری جگہ ہے اے فلان، یہ تمہاری جگہ ہے اے فلان، دکھا رہے ہیں سب کو۔ کس قدر خوش قسمت تھے وہ۔ ان میں ایک قاسم ہے، شب عاشور
جب اصحاب امام عبداللہ حسین نے اپنے وفاداریوں کا اعلان کیا، جب زہیر کو لے گیا امام عبداللہ حسین نے اسے مشورہ دیا کہ تم نکل جاؤ، اور بھی اصحاب کو واپس آئے خیمہ گاہ شریکت الحسین میں، حضرت علیہ مکرمہ زینب سلام اللہ علیہا نے سوال کیا، اصحاب حضرت قاسم کا مقام ہے، اصحاب امام حسین کا یہ مقام ہے، سوال کیا شریکت الحسین نے، حل استعملت من اصحابک نیاتہم، کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کی نیتوں کا امتحان لیا ہے، دیکھا ہے کہ ان کی نیتیں کیا ہے؟ فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يُسْلِمُوكَ عِنْدَ الْوَثْبَةِ، مجھے خوف ہے کہ جب حملہ ہو جائے، جب جنگ ہو جائے تو آپ کو تنہا چھوڑ دے۔ شریکت الحسین نے شاید یہی چاہا ہے کہ اصحاب کی نیتیں بھی ظاہر ہو جائیں، معلوم ہو جائے۔ اگر عبداللہ حسین کو تاریخی جملے کہہ دے اصحاب امام حسین کے بارے میں، شہزادہ قاسم کے بارے میں، ابو عباس کے بارے میں، حبیب ابن مظاہر کے بارے میں کہہ دیں یہ جملے، اس لیے شاید سوال کیا۔ آقا عبداللہ حسین نے جواب میں فرمایا، شریکت الحسین سے فرمایا، واللہ لقد بلوتہم، قسم بخدا میں نے آزمایا، میں نے ان کی نیتوں کو دیکھا، میں نے ان کی غیرتوں کو دیکھا، میں نے ان کی شجاعتوں کا امتحان لیا ہے، نیتوں کا امتحان لیا ہے۔ اصحاب آقا امام حسین اس قسم کے تھے۔ آقا عبداللہ حسین نے فرمایا، آقا عبداللہ حسین نے اپنے اصحاب کے بارے میں امام زمانہ، اس وقت امام زمان نے فرمایا کہ جو مبالغہ نہیں ہے، فرمایا فما وجدت فیہم الا الاشوس والاقعس، میں اپنے اصحاب کا میں نے امتحان لیا ہے، میں نے دیکھا کہ دلیر ہے، پرتوان ہے، پائیدار ہے اور استوار، یہ مضبوط ترین اشخاص ہیں۔ المؤمن کالزبر الحدید، مومن کی شان یہ ہے، کربلا والے تھے مومن، یہ ہمارے لیے الگو ہے اور آئیڈیل ہے، نمونہ اسوہ ہے ہمارے لیے۔ المؤمن کالجبل الراسخ، مضبوط پہاڑ کی طرح مومن ہوتا ہے۔ ہمیں مومن بننا ہے، مومن بننا ہے، دنیا میں یہ مرحلہ ہے ہمارے لیے مومن بننے کا، کالجبل الراسخ بننے کا۔ المؤمن اشد من زبر الحدید، فولاد سے زیادہ سخت ہوتا ہے مومن، حدیث میں آیا فولاد سے زیادہ سخت ہے، فولاد بھی کھل جاتا ہے۔ والحدید اذا اثقلت یتغیرت، لوہے کو پگھلا دیں پگھل جاتا ہے، فولاد بھی پگھل جاتا ہے۔ والحدید اذا اثقلت یتغیرت والمؤمن اذا قتل ثم قتل ثم نشر لم یتغیر قلبه، مومن کی شان یہ قتل کریں، جلا دیں، راکھ اڑا دیں ہوا میں، پھر زندہ کریں، پھر قتل کر دیں، مومن کا دل ادھر ادھر نہیں ہوتا، ثابت قدم ہوتا ہے۔ یہ دکھا جواب عبداللہ حسین نے کربلا میں شریکت الحسین سے فرمایا کہ فما وجدت فیہم الا الاشبث والاقعس، دلیر و پرتوان ہے اور اقعس پائیدار ہے، پہاڑ کی مانند استوار ہے، یہ میں نے آزمایا ہے، اور ان میں مرنے کا شوق کس قدر ہے۔ فرمایا یستأنسون بالمنیۃ دونی، میرے ہم رکاب ہو کر مرنے کو اس قدر یہ لوگ پسند کرتے ہیں، استئناس الطفل الی محارم امہ، جس طرح بچے اپنی ماں کے سینے سے مانوس ہوتے ہیں، جس قدر بے قرار ہوتے ہیں بچے کی ماں کی گود میں آ جائیں، ان کے سینے سے لگ جائیں، اس قدر جس قدر بچہ ماں سے پیار کرتا ہے، یہ لوگ موت کے اس قدر متلاشی ہیں۔ شب عاشور یہ حالت ہے، کلام قاسم نے انقلاب برپا کیا۔ شب عاشور کلام قاسم نے رہتی دنیا تک شیعیان اہل بیت کو، منتظران آقا امام زمان کو، حسینیوں کو، عزاداریوں کو پیغام دیا، فرمایا موت احلا من العسل، موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔
دنیا آج بھی اس کلام کے بعد مبہوت ہے، مات ہے، ششدر ہے، حیران ہے کہ یہ کیسا کلام ہے۔ وہ خیر ممکن ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیرین ہو جائے۔ دنیا حیران، تجزیہ نہیں کر سکتی دنیا۔ حسین ابن علی نے کیا راز پایا اس کلام قاسم میں کہ فوراً فرمایا کہ فداک عمرک، میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں۔ یہ ایسا کلام ہے۔ حسین حجت خدا ہے، کلام حجت خدا حق ہے، احساساتی کلام نہیں ہے، جذباتی کلام نہیں ہے، کلام حجت خدا ہے، برحق ہے، پیغمبر اسلام کی طرح وما ينطق عن الهوى ہے۔ آقا عبداللہ حسین برحق کلام ہے، فرمایا کہ فدا کراموں قربان ہو جاؤں۔ تاریخ بشر میں بشر ہمیشہ موت سے ڈرتا رہا ہے۔ تاریخ انسان، تاریخ بشر میں ہمیشہ بشر موت سے ڈرتا رہا ہے، کوشش کی ہے کہ موت کے خوف پہ غلبہ پائیں، کوششیں کی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ موت پہ غلبہ پانے کا طریقہ یہ ہے کہ موت کو بھول جاؤ، تذکرہ نہ کرو، بچوں سے موت کے بارے میں باتیں نہ کہو، بچوں کو دور رکھیں، نہ بتائیں۔ تو کیا اگر میں موت کے بارے میں نہ سوچوں تو کیا موت سے بچ جاؤں گا یا موت کے خوف پہ غالب آ جاؤں گا؟ جب دیکھتا ہوں کہ میں روزانہ کچھ لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہمسائے روزانہ ہفتہ وار، ماہ وار، سالانہ دیکھتے ہیں کہ ہمسائے مرتے ہیں، عزیز اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار مرتے جا رہے ہیں۔ میں کندھوں پہ اٹھا اٹھا کے انہیں لے جاتا ہوں قبرستان میں، دفنا کے آ جا۔ کیسے ممکن ہے کہ میں موت کے بارے میں نہ سوچوں، فکر نہ کروں موت کے بارے میں؟ خواہش بقا ہر انسان کی فطرت ہے، انسان چاہتا ہے کہ نہ مرے، باقی رہے، یہ خواہش بقا ہے، فطری ہے، اور یہ بھی اس کی فطرت میں ہے کہ موت کے بارے میں سوچے۔ چاہتے ہیں انسان کہ زندہ رہے، باقی رہے، پھر موت کے بارے میں سوچے گا، مرنا نہیں۔ فطری طور پہ انسان موت کے بارے میں سوچتا ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ موت نابودی ہے، فنا ہے، وہ بھی موت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اس کا عقیدہ ہے کہ موت فنا ہے، نابودی ہے، بس اسی دنیا مرنا پھر ختم، وہ بھی مجبور ہیں کہ سوچیں، لیکن موت کو کوشش کرتے ہیں کہ فراموش کریں۔ فراموش کرنے کا فائدہ تو کہ میں بھول جاؤں کتنے سال، لیکن موت میں تو آنی ہے۔ تمام اضطرابات، تمام پریشانیوں کی ماں موت کا خوف، ہمارے اضطراب کا، پریشانیوں کا، ان تمام پریشانیوں کی جڑ موت کا خوف ہے، مرنے کا خوف۔ جس نے فلسفہ زندگی دنیاوی کو نہیں سمجھا وہ موت سے ڈر جاتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم۔ اگر چاہیں کہ موت سے نہ ڈرے، فلسفہ زندگی کو سمجھے۔ میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، مجھے یہاں کرنا کیا ہے، کس طرح مجھے زندگی گزارنی ہے، میں کس لیے پیدا ہوا ہوں۔ جنہوں نے ان جوابات کو سمجھا ہے، فلسفہ زندگی کو سمجھا ہے، وہ قاسم ابن الحسن کی طرح موت کو زیبا دیتا ہے کہ موت زیبائی، موت جمال، موت میں حسنیت ہے، زیبائی، خوفناک نہیں ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ ذائقۃ الموت، تو نے تو چکھنا ہے، اسے ذائقہ کرنا ہے۔ موت ایسی چیز نہیں ہے، تو نے چکھنا ہے، تو نے چکھنا ہے۔ موت میں طاقت نہیں کہ تجھے چکھے، کہ تو نے موت کو چکھنا ہے۔ آخر موت ایسی چیز نہیں ہے کہ ڈرے، کیونکہ خداوند متعال نے فلسفہ زندگی بیان کیا ہے قرآن مجید میں، احادیث اہل بیت میں، جس نے سمجھا ہے پھر اس کے لیے موت خوفناک نہیں ہے۔ امام راحی نے فرمایا میں مطمئن دل کے ساتھ، روح آرام کے ساتھ جا رہا ہوں۔ فلسفہ زندگی کو سمجھا۔ کتنی اولیاء الہی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ میں بیتاب ہوں مرنے کے لیے، ہمیشہ تیار ہوں مرنے کے لیے۔
جو ان کی فلسفہ زندگی کو سمجھا ہے، جو ان سوالات کے بارے میں نہیں سوچتا کہ مجھے کرنا کیا ہے، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں سوچتا، ان کے لیے پھر دوسری باتیں مہم ہو جاتی ہیں، موت اور اخروی زندگی کے علاوہ دوسری باتیں ان کے لیے مہم ہو جاتی ہیں، اس وقت یہ لوگ سعادت دنیاوی و اخروی سے دور ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ دوسری باتیں جو لا یعنی ہیں، جو لہو و لعب ہیں، جو بے معنی ہیں، مہم ہو جاتی ہیں۔ کبھی خود سے پوچھیں کیا میری غذا، میرا گھر اور میرا مقام، میری خوشیاں، لذتیں، کیا یہی میرے لیے مہم ترین مسائل ہیں زندگی کے؟ میرا کھانا پینا، میرا گھر، میری رہائش، میرا یہ چیزیں تو مجھے سعادت ابدی کی طرف نہیں لے جاتی، یہ چیزیں تو دنیاوی چند روزہ زندگی کے سہارے ہیں، یہ دنیاوی زندگی میں میرے کام آتے ہیں تاکہ مجھے زندہ رکھے، روٹی کپڑا مکان، اسی مقصد کے لیے کہ مجھے رکھیں اس دنیا میں۔ وہ جو فرصت خداوند متعال نے دی ہے، اس فرصت سے استفادہ کرنے کے لیے خداوند متعال نے یہ انتظام کیا ہے کہ تجھے روٹی کپڑا مکان میں فراہم کر دوں گا تاکہ تو زندہ اور اس فرصت سے استفادہ کرے۔ یہ ہدف نہیں ہے، یہ چیزیں بس ہیں۔ قاسم ابن الحسن کا کلام یہ نہیں ہے کہ موت خوفناک ہے، قاسم کا کلام یہ ہے کہ موت زیبا ہے، خوبصورت، چکھنے والی چیز۔ یہ کلام ہمیں فلسفہ زندگی سے آشنا کرتا ہے۔ اس قدر ہم لوگ دنیاوی زندگی میں گرفتار ہو چکے ہیں، فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم اصلی ترین زندگی کے سوالات کے بارے میں سوچیں۔ زندگی کے عزیز ترین، گرامی ترین سوالات ہیں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ زندگی کے مہم ترین سوالات، ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ ثروت و عشرت کو ہم نے فلسفہ زندگی سے زیادہ اہمیت دی۔ ثروت و عشرت کہ دارائی ہو میرے پاس اور اچھی زندگی میرے پاس، اسے اہمیت دی اصلی ترین سوالات سے زیادہ، ہدف زندگی سے زیادہ، فلسفہ زندگی سے زیادہ، اور یہی ہماری تمام تر پریشانیوں کی جڑ کہ ہم نے جن چیزوں کو اہمیت دی ہے وہ مہم نہیں ہے، ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ہم نے دی ہے، اگرچہ یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں مہم ہیں، لہذا فرصت نہیں ملتی۔ قاسم ابن الحسن ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب تک موت کو زیبا نہ دیکھو گے اس وقت تک تم پیرو امام عبداللہ حسین نہیں بن سکتے۔ حسین کے پیروکار وہ ہیں کہ جو موت کو زیبا دیکھتے